السلام علیکم ناظرین۔ کل پاکستان کی سیاست میں ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پہ آپ سے بات ہوگی تفصیلاً، لیکن اس سے پہلے چند ایک اور خبریں آپ سے جو ہے وہ شیئر کر لوں۔ سب سے پہلے گلگت بلتستان کی اسمبلی میں کل جو ہے وہ الیکشن ہونا تھا ڈپٹی اسپیکر کے لیے، تو اس میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سعدیہ دانش جو ہے وہ بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئی ہیں۔ سعدیہ دانش جو ہے یہ اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کی امیدوار تھیں، اور مقررہ وقت میں ان کے مقابل میں کسی اور امیدوار یا ممبر نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے، لہٰذا ان کو جو ہے وہ کامیاب قرار دے دیا گیا۔ تو وہ آج سے سعدیہ دانش جو ہے وہ بلتستان کی گلگت بلتستان کی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر ہوں گے۔ اس کے علاوہ جناب کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے یہ ایک ڈیٹا جاری کیا، جس میں پاکستان میں کل ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ وہ اسٹیٹسٹکس جو ہے انہوں نے شائع کیے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق جو ہے پاکستان میں کل ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 12 کروڑ 60 لاکھ اور کچھ 66,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ بتائی گئی ہے ٹوٹل پورے پاکستان میں۔ اس میں مرد ووٹرز جو ہیں وہ تقریباً جو ہے 6 کروڑ 80 لاکھ، اور خواتین ووٹر جو ہیں وہ 5,80,000 88,000، یعنی کہ تقریباً لگ بھگ 1 کروڑ کا جو ہے فرق ہے۔ مرد جو ووٹرز ہیں وہ 1 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ فالتو ہیں، اور یہ جو ہیں خواتین، یہ دونوں میں 1 کروڑ کا فرق ہے جو ہے نا ووٹرز کی تعداد میں۔ اور شرح کے اعتبار سے دیکھیں تو 44-46 کی جو ہے وہ نسبت جو ہے وہ بنتی ہے۔ اسی طرح اگر ساتھ میں جو یہ بتایا گیا، پنجاب کا بھی اچھا ہوا، انہوں نے بتا دیا کہ پنجاب میں کل ووٹرز کی تعداد جو ہے 7 کروڑ 16 لاکھ، یعنی کہ 12 جو ہے کروڑ میں سے 7 کروڑ جو ہے وہ صرف پنجاب میں ووٹرز کی تعداد ہے۔ تو باقی جو ہے 4 کروڑ کچھ جو ہے یہ باقی 4 صوبوں میں ہے۔ سندھ، صوبہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ان سب کو ملا کر جو ہے فیڈرل ایریا کو بھی تو اتنی تعداد نہیں بنتی جتنی پنجاب میں کل ووٹر کی تعداد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پنجاب میں بھی پھر اسی حساب سے جو ہے پنجاب کو قومی اسمبلی کی نشستیں بھی جو ہے نا وہ ملیں گی۔ اسی طرح جو کیپٹل ایریا اسلام آباد، یہاں پر کل ووٹرز کی تعداد جو ہے یہ 10,35,000 ووٹر جو ہیں صرف جو ہے یہ کیپٹل اسلام آباد میں ہیں۔ تو یہ اعداد و شمار جناب جاری کیے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ بعض لوگ جو ہے ان اسٹیٹسٹک میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے میں نے جو ہے یہ آپ سے شیئر کرنا مناسب سمجھا۔ اس کے علاوہ جناب چونکہ آج اور 2 دن بعد 18 اور 22 کا میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ 2 مقدمات جو ہے پیش ہونے سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے۔ ایک تو یہ سیولین ٹرائل کا والا معاملہ ہے، سیولین جو لوگ ہیں ان کا ٹرائل جو ہوتا ہے ملٹری کورٹس میں، تو اس معاملے پہ جو ہے نا حکومت پاکستان نے یعنی وفاق نے اپنا کل جو ہے جواب جو ہے جمع کرا دیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ پلی لی ہے، ان میں جو ہے یہ وضاحت کی گئی ہے، یہ دلائل دیے گئے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل سے جو ہے ان کے آئینی حقوق جو ہے وہ سلب نہیں ہوتے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہتر ہے کہ اس مسئلے پہ جو ہے یک طرفہ جو ہے فیصلہ نہ کرے سپریم کورٹ، اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے فل کورٹ یہ تشکیل دے، تاکہ ونس فار آل جو ہے یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے، اور ایک جو ہے اجتماعی طور پر جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے سامنے آئے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ تو ایک تو وفاق نے جو ہے نا یہ بات کہی ہے، ساتھ میں انہوں نے توجیہ یہ بھی پیش کی ہے کہ یہ جو آرمی ایکٹ ہے اور دوسرا جو ہے
آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے یہ پہلے سے جو ہے آئین میں جو ہیں وہ درج ہیں، موجود ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج تک جو ہے نا کسی نے ان جو ہے ایکٹس کو جو ہے یا عدالتوں کو کبھی چیلنج نہیں کیا، تو یہ جو ہے اس لیے سپریم کورٹ جو ہے یہ جو درخواست گزار ہے ان کی درخواستیں جو ہیں یہ واپس کر دے کہ جو ہے یہ قابل سماعت نہیں ہیں۔ اور ساتھ میں وفاق نے یہ بھی کہا ہے کہ باقی جو ہے معاملات جو ہے کوئی ضد پر جو ہے کسی کا معاملہ فوجی کورٹس میں پیش نہیں کرتا۔ جب فوجی تنصیبات پر، فوجی انسٹالیشن پر اس طرح جو ہے یا فوجیوں پر فار ایگزامپل اس طرح کا جو ہے کوئی حملہ ہو تو ایسے مقدمات جو ہے یہ فوجی عدالتوں میں ہی چلنے چاہیے۔ تو یہ جناب جواب جو ہے وہ داخل کیا گیا ہے وفاق کی جانب سے۔ اب جب اس کی سماعت ہوگی تو دیکھیں گے کہ جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ پہ سے جو ہے وہ کیا دلائل آتے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب یا دیگر جج صاحبان جو ہیں کیا اس پہ جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور کیا فیصلہ جو ہے وہ صادر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جناب کل جو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا پاکستان کی سیاست میں، اور اس پہ جو ہے نا بے شمار سرخیاں بھی لگیں۔ یہ کل رات کا یہ اصل میں واقعہ ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جناب کہ عمران خان کو ایک اور دھچکا لگا، کوئی کہہ رہا ہے جی عمران خان کی جو جیسے پیتل، سلور اینڈ یہ ٹین کی کوئی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس پہ تھوڑا مارا جائے یا مکہ ہی مارا جائے تو وہ ایک ڈینٹ سا پڑ جاتا ہے، تو کہتے ہیں جی کہ ایک اور جو ہے وہ ڈینٹ لگ گیا پی ٹی آئی کو۔ بعض کہتے ہیں جی کہ نقب لگا دی گئی ہے، ڈاکہ ڈال لیا گیا ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ سارا کچھ جتنے بھی لوگ جو ہے یہ تبصرے کر رہے ہیں اور جو بولیاں بول رہے ہیں یہ سب کچھ صحیح ہے، کیونکہ جو پرویز خٹک ہیں انہوں نے صوبہ سرحد میں اپنا پورا گروپ جو ہے وہ الگ سے، بلکہ پی ٹی آئی کا ادھر صفایا کر دیا، سارے گروپ کو وہ ساتھ لے کر، اور انہوں نے جناب ایک نئی سیاسی پارٹی کو بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جس کا نام انہوں نے تحریک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین رکھا ہے۔ تو ایک طرح سے آپ یہ بھی کہہ لیں کہ انہوں نے پارٹی بھی ہائی جیک کر لیا، نام بھی ہائی جیک کر لیا، ساتھ میں ماڈیفکیشن یہ ہوئے کہ پارلیمنٹیرین کا لفظ جو ہے انہوں نے لگا دیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت میں جب پیپلز پارٹی پہ بھی ایک برا وقت اس طرح آیا تھا اور ان کی جماعت کو بھی جو ہے نا الیکشن سے دور کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو انہوں نے پارٹی کو جو ہے چینج کیا تھا نام، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اس کا نام رکھا تھا۔ تو اسی جو ہے حساب سے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین نام رکھا گیا ہے، جو پارٹی پرویز خٹک صاحب نے بنائی ہے۔ پرویز خٹک صاحب ایک بہت منجھے ہوئے ایک زیرک سیاستدان ہیں، اور صوبہ سرحد میں بڑی وضاح قطع کے وہ سیاستدان ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے لوگ ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور ایک خاصا ووٹ بینک ہے جو پرویز خٹک صاحب کی شخصیت کی وجہ سے۔ تو ان کا الگ ہونا ظاہر ہے عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑے جو ہے وہ شوق اور دھچکے سے جو ہے وہ کم نہیں ہے۔ اب پرویز خٹک صاحب کو ایک دفعہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں سے یہ ٹاسک ملا ہوا تھا کہ اگر آپ 50 کے لگ بھگ جو ہے سابقہ حکومت میں جو ہیں ایم پی ایز ان کو توڑ لیتے ہیں تو آپ کا مستقبل جو ہے آئندہ آنے والے الیکشن میں جو ہے نا روشن ہو سکتا ہے، یا اس کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ انہوں نے ٹارگٹ جو ہے پورا کر دیا۔ سننے میں آیا انہوں نے اعلان تو یہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ 57 کانسٹیچوئنسیز 57 جو حلقے ہیں ان کے جو ایم پی ایز ہیں، کچھ ایم این ایز ہیں، وہ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور اس پارٹی میں جو ہے ان کے ساتھ مل کر جو ہے اس پارٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور کچھ میرے خیال میں 8-10 لوگوں نے شاید اس کی تردید بھی کی ہے کہ ہم جو ہے نا ابھی تک پرانی جو اصل پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے ساتھ ہی ہیں۔ تو یہ اب لیکن ٹارگٹ انہوں نے پورا اپنا جو ہے وہ کر لیا ہے، اس لیے جو ہے یہ ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے اس کا بالکل جس طرح پنجاب میں صفایا کیا گیا ہے،
اسی طرح صوبہ سرحد میں اس کا جو ہے نا ملیہ میٹ کر لیا گیا ہے اور صفایا کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جس طرح یہ تینوں جو بڑی پارٹیز ہیں، جس طرح صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی، سندھ صوبہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ وہاں سے جیتتے ہیں، وہ ان کا بیس ہے، گڑھ اس کا تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پنجاب بھی جو ہے کچھ عرصے جو ہے نواز لیگ کا جو ہے وہ گڑھ سمجھا جاتا تھا، یہاں سے ان کو ہرانا جو ہے مشکل ہوتا تھا۔ اسی طرح جو ہے صوبہ سرحد پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہی حیثیت رکھتا تھا جو نون لیگ کے لیے پنجاب اور پیپلز پارٹی کے لیے سندھ کی حیثیت تھی۔ اسی وجہ سے دیکھیں پچھلے 10 سال سے جو ہے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلی آ رہی۔ یہ پچھلا دور بھی جو ہے یہ بھی تحریک انصاف نے 2/3 اکثریت وہاں سے لی۔ اسی طرح جو ہے اس سے پہلے جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اس دفعہ تو محمود خان وزیر اعلیٰ تھے، تو جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت بھی جو ہے وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ تو عمران خان صاحب کی پارٹی کی جس صوبے میں 10 سال متواتر حکومت رہی ہو، وہاں سے جو ہے اب ان کو جو ہے وہ آؤٹ کر دیا جائے، بالکل صفایا کر دیا جائے، تو ظاہر ہے یہ کسی ڈنٹ سے جو ہے یہ کم نہیں ہوگا، اور کسی جو ہے وہ دھچکے سے اور شوق سے جو ہے یہ کم نہیں ہوگا۔ تو یہ جناب اب اس پہ جو ہے نا تبصرہ جو کیا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے علم تھا، کیونکہ کافی عرصے سے جو ہے پرویز خٹک صاحب جو ہے یہ لگے ہوئے تھے اپنے بندوں کو جو ہے ساتھ ملانے کی، اور میرے بندے جو ہے وہ توڑنے کی، مجھے اس کی خبر تھی۔ حالانکہ کوئی ذی شعور آدمی جو ہے پرویز خٹک صاحب پہ اس طرح کی جو ہے وہ انگلی یا الزام نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت کام کیا ہے۔ جب پی ٹی آئی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، پنجاب میں بھی نہیں تھا اور وہاں بھی نہیں تھا، 2011 سے پہلے کی آپ جو ہے نا بات کر لیں، تو پرویز خٹک صاحب نے اس کو جو ہے نا ہاتھ رکھا، اس کو سہارا دیا، لوگوں کو جو ہے نا ساتھ میں لایا، اور آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ کر کے جب سمندر بنا اور یہ پارٹی اپنے پورے عروج پر اور جوبن پر آ گئی، تو اس کا سارا سہرا جو ہے پرویز خٹک صاحب کے سر تھا اور اس کے ساتھیوں کے، جنہوں نے ان کا ساتھ جو ہے وہ دیا تھا۔ اور ویسے بھی جو ہے یہ پرویز خٹک صاحب جو ہے عمران خان صاحب کے جو ہے بائیں بازو جو ہے وہ تصور کیے جاتے تھے۔ دائیں بازو میں تو اور بہت سارے لوگ مطلب پرست جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے جہاں کہیں بھی مذاکرات کرنے ہوتے تھے تو اس مذاکراتی ٹیم میں جو ہے پرویز خٹک صاحب ہوتے تھے۔ ایون کہ جب آئی ایس آئی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ابھی حال ہی میں جب مذاکرات جو ہے عمران خان صاحب خود چاہتے تھے کہ میری ان سے بات چیت ہو، تو مذاکرات کے لیے جو انہوں نے ٹیم تشکیل دی تھی اس میں پرویز خٹک صاحب، اسد قیصر اور شاہ محمود قریشی شامل تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہر قسم کی سہولت کاری میں ان کا ہاتھ ہوتا تھا، ایون کہ مالی طور پر بھی جو ہے نا یہ جماعت کو بہت سپورٹ کرتے تھے۔ یہ وزیر خارجہ بھی رہ چکے پچھلی گورنمنٹ میں، وزیر دفاع تھے غالباً۔ تو پرویز خٹک صاحب اب جو ہے انہوں نے چونکہ ان سے راہیں جدا کر لی ہیں، اور اس طرح سے راہیں جدا کی ہیں کہ باقی لوگوں کو بھی جو ہے انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور ٹوٹلی عمران خان صاحب سے قطع تعلق کروا کے اب اندازہ کریں 10 سال جو صوبے میں حکومت ہو، پھر پہلے ٹینیور میں پرویز خٹک صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ تھے، وہ الگ ہو گئے، دوسرے ٹینیور میں جو ہے محمود خان وزیر اعلیٰ تھے، وہ بھی ان سے الگ ہو گئے، اور بہت سارے وفاقی وزیر جو تھے اور صوبہ سرحد سے جن کا تعلق تھا وہ بھی جو ہے ان سے الگ ہو گئے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے علم تھا کہ یہ میرے بندوں کو جو ہے نا توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے یہ گل کھلائیں گے۔ اسی طرح امین گنڈا پور صاحب جو ہے جو پیپلز اپنا تحریک انصاف کے صوبہ سرحد میں صدر ہیں، اور ابھی تک جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا بھی بیان سامنے آیا، کہتے ہیں کہ جی یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ لوگ جو ہے ابھی جو ہے نا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، جب الیکشن آئے گا تو تحریک انصاف پھر جیت جائے گی، پھر یہ ووٹر سے جو ہے نا منہ چھپاتے پھریں گے، ہم جو ہے نا اسی طرح قائم دائم میں ہماری طاقت اسی طرح ہمارا ووٹر وہی ہے،
اور ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن میں اپنا آپ جو ہے وہ دکھائیں گے اور بھرپور جو ہے وہ اکثریت سے جیتیں گے۔ بہرحال یہ جو ہے نا سیاسی جو ہے نا باتیں ہوتی ہیں ایسے منظرنامے سے میرے ذہن میں بات آ گئی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اب جو ہے کہ عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ایک دور تھا کہ پارٹی جو سیاسی پارٹیاں ہیں پورے ملک میں چاروں صوبے اپنے اپنے امیدوار کھڑے کرتے تھیں، ایک نیشنل لیول کی جو ہے نا پارٹی شمار کی جاتی تھی۔ تھوڑا عرصہ پیچھے دیکھ لیں، تحریک انصاف بھی، پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی، لیکن اب جو ہے وہ صورتحال جو ہے اب بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ساری کی ساری اب ایک صوبائی پارٹیز میں جو ہے یہ بدلتی جا رہی ہیں، یا چھوٹے چھوٹے گروپس میں یہ بنتی ہوئی یا بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب دیکھیے ANP جو ہے اسفند یار ولی خان کی پارٹی صوبہ سرحد تک جو ہے محدود ہے، بس وہ ایک آپ سیاسی پارٹی کیا صوبہ سرحد کی جو ہے نا خیبر پختونخوا کی پارٹی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح فضل الرحمان کی پارٹی ہے، یہ بھی جو ہے صوبہ سرحد کی حد تک ہے، یا اکا دکا جو ہے یہ ہاتھ پاؤں مار لیتے ہیں بلوچستان میں بھی۔ تحریک انصاف کا تو آپ کہیں جو ہے نا وہ رہا ہی نہیں، پنجاب میں بھی ان کا صفایا ہو گیا، صوبہ سرحد سے بھی خاتمہ ہو گیا، سندھ میں وہ تھی ہی نہیں، بلوچستان میں بھی وہ تھی ہی نہیں، تو آخر رہ گیا کہ جو جب یہ مقابلہ کریں گے یا الیکشن لڑیں گے تو خیبر پختونخوا میں ان کے کوئی امیدوار ہوں گے یا جو ہے پنجاب میں ہوں گے۔ تو اسی طرح نون لیگ بھی جو ہے یہ پنجاب میں ہی جو ہے نا نون لیگ نظر آتی ہے، سندھ میں بھی ان کا ہے ہی نہیں ہے، بلوچستان میں بھی کچھ نہیں ہے۔ ابھی جو ہے نا شاید اکا دوکا جو ہے نا امیدوار یہ خیبر پختونخوا میں جو ہے نا کھڑے کر لیں، تو یہ سکڑ گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا البتہ یہ ہے کہ وہ اگرچہ مضبوطی ان کی صوبہ سندھ تک ہے، لیکن جو ہے وہ امیدوار اپنے جو ہے نا پنجاب میں بھی کھڑے کریں گے۔ وہ پنجاب میں بھی ابھی زندہ جاوید جو ہے پارٹی کی صورت میں موجود ہے، صوبہ سرحد میں بھی ہے، اور بلوچستان میں بھی کافی جو ہے نا ان کا ہولڈ ہے۔ بلوچستان میں تو ویسے بھی سرداری نظام ہے، وہ سرداری سسٹم کے تحت الیکشن ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا گروپس جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، پھر ان میں جو ہے نا اپنا اپنا گروپ جو ہے اپنے اپنے امیدوار کو جو ہے جتوا ہی لیتا ہے۔ اسی طرح MQM کو دیکھیں، یہ جو ہے کراچی یا حیدرآباد کی حد تک ہے۔ تو تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں ایک چھوٹے گروپوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اس طرح کا جو ہے نا کہ ایک وفاقی پارٹی ہو، بڑی پارٹی ہو، اس طرح کے کسی پارٹی کو جو ہے نا آپ اعلانیہ طور پر یا وثوق سے جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ تو جناب یہ تھا جناب منظرنامہ۔ آپ دیکھیے کہ جو وعدہ معاہدہ جو ہے وہ کیا گیا ہے خٹک صاحب سے کہ آپ جو ہے نا اتنے بندے اپنے ساتھ رکھیں تو آئندہ کے صوبائی حکومت میں آپ کا بڑا رول ہوگا، یہ وعدہ ان سے پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خٹک صاحب نے البتہ جو ہے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔